بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 73 ہے، اور اس سبق میں آج ہم 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی الصلاۃ قبل المغرب، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے اور اذان کے بعد جو نوافل ہیں ان کے پڑھنے کا حکم۔ باب ما جاء فی من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس، اور فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے اگر ایک رکعت بھی پا لی اور اس کے بعد سورج غروب ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ نماز پڑھے گا عصر کی یا نہیں پڑھے گا۔ باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کے حوالے سے بھی ہم حدیث کو دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں فجر اور عصر کے بعد نوافل کی ممانعت تھی، عصر کے بعد نوافل پڑھنے کا بیان تھا، مزید فوائد اور حکمتیں تھیں، اور مغرب کی نماز سے پہلے نوافل اور غروب کے وقت عصر کا جو بیان ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے، اور دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا بیان بھی آئے گا۔ سب سے پہلا باب باب ما جاء فی الصلاۃ قبل المغرب، وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وفي الباب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے اس شخص کے لیے جو چاہے، یعنی نفل نماز، دو اذانوں سے مراد یعنی اذان اور اقامت، ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نفل نماز ہے، جو چاہے اس کو پڑھ لے۔ تو سنت غیر مؤکدہ عصر سے پہلے بھی ہیں، اور سنت مؤکدہ وہ فجر سے پہلے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے عشاء سے پہلے سنت غیر مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ ہیں۔ تو مغرب کا جو وقت ہے نماز کا، اس کی نماز اور اذان کے درمیان میں بھی دو نوافل فرمایا کہ وہ موجود ہیں، ہر نماز کے اور کی اذان اور اقامت کے درمیان میں یہ موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے، اور حدیث عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح۔ وقد اختلف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قبل المغرب، نماز مغرب سے پہلے جو نوافل ہیں ان کے بارے میں صحابہ اکرام نے بھی آپس میں ان کا اختلاف ہوا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نوافل یہ نہیں پڑھے جائیں گے، اور بہت سے صحابہ کرام سے یہ روایت بھی ہے کہ انہم کانوا یصلون قبل صلاۃ المغرب، کہ وہ نماز مغرب سے پہلے اور اذان کے بعد وہ پڑھتے تھے بین الاذان والاقامہ۔ امام احمد اور امام اسحاق فرماتے ہیں کہ ان صلاہما فحسن وهذا عندهما علی الاستحباب، اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، ان کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ اگلا باب دیکھتے ہیں کہ باب ما جاء فی من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس، وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد عن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره رضي الله عنه، یہ سارے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، ومن ادرک من العصر رکعۃ قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، اگر کسی نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا لی اور ایک رکعت کے بعد پھر سورج طلوع ہو گیا تو گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا، اور اگر کسی نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے اگر ایک رکعت کو بھی پا لیا اور پھر سورج غروب ہو گیا اور بقیہ نماز اس کے بعد اس نے مکمل کی تو گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ اور فی الباب عن عائشہ رضی اللہ عنہ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح، وبه يقول اصحابنا والشافعی واحمد واسحاق، ان سب کا بھی یہی قول ہے۔ ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة او ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، کہ اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے ہے یعنی سویا ہوا تھا اور جب جاگا تو فجر کی نماز کی ایک رکعت ہی ملی کہ سورج طلوع ہو گیا، یا عصر کی نماز کی ایک رکعت ہی ملی کہ سورج غروب ہو گیا، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میں پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ہم آگے دیکھیں گے بقیہ ائمہ کے اقوال کو بھی۔ باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کرنے کا حکم۔
وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينه من غير خوف ولا مطر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز مدینہ منورہ کے اندر ایک ہی وقت کے اندر جمع فرمائی ہیں، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بارش وغیرہ کے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا ما اراد بذالک، کہ اس سے ان کی کیا مراد تھی کہ بغیر خوف اور بغیر مطر کے اللہ کے نبی نے یہ نماز جمع فرمائی۔ فرمایا اراد اللہ تحرج امتہ، کہ ان کی امت کے اوپر حرج نہ ہو کہ اگر کسی وقت دو نمازوں کو ایک وقت میں اگر جمع کرنا پڑ جائے تو تاکہ حرج محسوس نہ کرے امت، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے۔ اور فی الباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس باب میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث ابن عباس قد روی عنہ من غیر وجہ، ایک طریق سے زیادہ بھی یہ مروی ہے۔ رواہ جابر بن زید وسعید بن جبیر وعبد اللہ بن شقیق العقیلی وقد روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا، اس کے علاوہ جو یہ اسناد ہیں ان سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، یہ ایک اور سند آ گئی ہے، عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر، یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ بالکل اس کے برعکس روایت ہے کہ اگر کسی نے دو نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کر لیا ایک وقت کے اندر، گویا کہ وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے اوپر آ گیا۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحنش ھذا ہوا ابو علی الرحبی، یہ جو حنش آئے ہیں، حنش یہ چونکہ یہ ایک اجنبی راوی تھے تو ان کا تعارف کروا دیا کہ یہ ابو علی الرحبی ہیں، وہ حنش بن قیس۔ فرماتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے، چونکہ یہ روایت یہ اس روایت کے خلاف ہے جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے اس کے اندر، لہذا اس روایت کو ہم نہیں لیں گے۔ ضعفہ احمد وغیرہ والعمل على هذا عند اہل العلم الا يجمع بين الصلاتين الا في السفر او بعرفہ، کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ صرف سفر کے دوران نماز کو جمع سوری کے طور پر کر سکتے ہیں کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں، دوسری نماز کو اس کے شروع وقت میں پڑھا جائے، اور یا پھر یہ کہ عرفہ کے مقام پر جیسے کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کا حکم ہے۔ ورخص بعض اہل العلم من التابعین فی الجمع بین الصلاتین للمریض، مریض کو دو نمازیں جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اہل العلم يجمع بین الصلاتین فی المطر، کہ بارش کے موقع پر بھی نماز جمع کر سکتا ہے۔ وبه يقول الشافعی واحمد واسحاق ولم ير الشافعی للمریض ان يجمع بین الصلاتین، مریض کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ وہ نمازوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ حدیث باب کے راویوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہمس بن حسین، بعض نسخوں کے اندر یہ حسین تصغیر کے ساتھ ہی ہے، کہمس بن حسن بھی ہے۔ عبداللہ بن بریدہ بن حسیب الاسلمی المروزی، عبداللہ بن مغفل یہ صحابی ہیں۔ بسر بن سعید المدنی، اعرج عبد الرحمن بن ہرمز الحاشمی، یحدثونہ ای یحدثون زید بن اسلم۔ مغرب سے قبل نفل نماز کی ممانعات کیا ہے، یا اگر دلیل ہے اس کے ثابت ہونے کی، تو اس حوالے سے آگے آنے والی جو عبارت ہے اس کا خلاصہ ایک نظر پہلے دیکھ لیں کہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں مغرب کی نماز میں تعجیل کرنے کا حکم ہے، نفل پڑھنے سے فرض نماز میں تاخیر لازم آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر یعنی فطرت پر رہے گی جب تک کہ وہ مغرب میں ستاروں کے چمکنے تک تاخیر نہیں کرے گی۔ اس سے مطلب یہ کہ جلدی پڑھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی مغرب ادا فرماتے تھے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ نفل پڑھنا مغرب میں تاخیر کا سبب بنتا ہے، اس لیے تعجیل کے عمومی حکم کی بنا پر اسے ترک کرنا بہتر ہے۔ اب مغرب سے قبل نفل جو جواز کے دلائل ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور تطبیق دیتے ہیں۔ شافعی یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو رکعتیں پڑھنا مستحب ہے لیکن سنت موقتہ نہیں ہے ان کے نزدیک بھی۔ حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز اور مباح ہے، سنت نہیں کہلائے گا۔ جواز کی دلیل حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
جیسے کہ ابھی ہم نے اس کو دیکھ لیا. عمل صحابہ ہے کہ انس فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں ہم غروب کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. علامہ شوکانی اس کو تدویق دیتے ہیں کہ 2 رکعتوں کی جواز والی حدیث خاص ہیں جو تعجیل کے عام حکم کی تخصیص کرتی ہیں، یعنی تھوڑی تاخیر جو ہے وہ جائز ہے. تو یہ سارا خلاصہ فقہ الاسلامی کی اس عبارت سے لیا گیا ہے. ما قبل صلاة المغرب يكره التنفل عند الحنفية والمالكية قبل صلاة المغرب للعمامة الواردة في تعجيل المغرب الى آخر العبارہ. نماز مغرب سے پہلے جو نوافل کا حکم صاحب معارف السنن نے بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے شوافے کے جو دلائل ہیں ان کو بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے. 2 نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں بتائے صنائع کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے کہ مذہب حنفی کے اندر ہم دیکھتے ہیں سفر یا بارش کے عذر کی بنا پر 2 فرض نمازوں کو کسی ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، نہ جمع تقدیم نہ جمع تاخیر. اور واحد استثناء مناسک کے حج میں صرف 2 مقامات پر جمع کرنا بالاتفاق جائز ہے. عرفہ کے اندر ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کرنا، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں جمع کرنا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ سفر اور بارش کے عذر کی بنا پر ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے. دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ اور مزدلفہ میں جمع کرنے پر قیاس وہ کیا جاتا ہے، اور سفر میں حاجت ہے کہ تاکہ سفر نہ ٹوٹے اور بارش میں سہولت تاکہ جماعت زیادہ ہو، اس کی خاطر جو ہے وہ جمع کرنا ان کے نزدیک جائز ہے. نماز کے اوقات قطعی دلائل یعنی قرآن، سنت متواترہ، اجماع سے ثابت ہیں، انہیں خبر واحد سے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. بغیر کسی قطعی شرعی عذر کے نماز کو وقت سے مؤخر کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ احناف کے دلائل ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کی حدیث کہ جس نے 2 نمازوں کو جمع کیا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آیا. قیاس کا جو رد ہے کہ یہاں پر قیاس کیا کہ سفر اور بارش کے وقت کی تبدیلی کا سبب نہیں بنتے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بالاتفاق فجر اور ظہر کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. اگر یہ عذر مؤثر ہوتے تو وہاں بھی جمع جائز ہوتی. احادیث جمع کی جو تعویل ہے جمع سوری کی کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں، دوسری کو اس کے شروع کے وقت میں پڑھا جائے. عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ جمع بین الصلاتین کی جو احادیث آئی ہیں حنفیہ کے نزدیک وہ ساری اس جمع سوری پر محمول ہیں. کیفیت یہ کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے. تو یہ بتائے صنائع کی عبارت ہے جس کے اندر یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس کا خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے رکھا ہے. اور فی الباب کے تحت آنے والی ان روایات کو بھی آپ دیکھ لیں، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عن سلیم بن عامر عن عبداللہ بن زبیر. یہاں پہ آپ اس کے الفاظ بھی نوٹ فرما لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس الى آخر الحدیث. حدیث کے فوائد اور حکمتیں ایک نظر آپ دیکھ لیجئے. جیسے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے مگر اسے سنت مؤکدہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی دیکھ لیجئے. عصری تطبیق دیکھیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جن مساجد میں مغرب کی اذان اور اقامت میں وقفہ نہیں ہوتا وہاں نفل شروع کر کے جماعت کا نظام متاثر نہ کیا جائے. کتنا اہم فائدہ ہے. سبق سے متعلق یہ سوالات اپنے پاس نوٹ فرما لیں. سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے اور اسی کے ساتھ یہ سبق نمبر 73 اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.